تاریخ نگاروں نے لکھا کہ بر صغیر کے اندر بہت سارے بادشاہ آئے، بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے حکومتیں کی، اور بہت سارے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمات بھی کی، جنہوں نے دین اسلام کو بگاڑا بھی۔ یہ بر صغیر کے ٹکڑے میں بہت سارے بادشاہ آئے۔ ان بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ ایسا بھی آیا ہے کہ وہ تھا بادشاہ مگر دل کا فقیر تھا بادشاہ مگر تھا درویش، تھا بادشاہ مگر تھا اللہ والا۔ وہ تخت پر بیٹھ کر بھی خدا کو نہیں بولا، وہ تخت پر بیٹھ کر بھی وہ اپنے فارغ وقت میں ٹوپیاں بنا کے بیچا کرتا، اور قرآن کی کتابت اپنے ہاتھ سے کیا کرتا، ٹوپیاں بیچ کے اپنا رزق حلال کھایا کرتا تھا، اور کتابت کے ذریعے جو پیسے ملتے اسے اپنا روزگار چلاتا، اور اس نے بادشاہت کو صرف خدا کے لیے کیا۔ اس بادشاہ کو دنیا سلطان اورنگزیب عالمگیر کہا کرتی ہے، مغلیہ خاندان کا سب سے تگڑا آخری بادشاہ۔ اس کے بعد بھی بادشاہ ہیں، لیکن سب سے تگڑا آخری بادشاہ اورنگزیب عالمگیر گزرا ہے، کہ جس نے بادشاہ تو تھا وہ، لیکن اس کے دل میں فقیری بھری ہوئی تھی۔ اور اس بندے نے، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ بر صغیر کے اندر اگر اورنگزیب عالمگیر جیسے دو بادشاہ مسلمانوں کو اور مل جاتے تو ان کو مسلمانوں کو انگریزوں اور ہندوؤں سے نجات کے لیے تحریک پاکستان چلانے کی بھی ضرورت نہ تھی، کسی اور تحریک کو چلانے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، اگر اس طریقے سے کو حکومت کرنے والے دو بادشاہ بھی مسلمانوں کو اور مل جاتے۔ اورنگزیب عالمگیر اس طریقے کا بادشاہ تھا۔ اس بندے نے پورے خطے کے اندر اسلام کا پیغام بلند کیا، جنہوں نے اتنی عظیم و شان حکومت کی ہے کہ آپ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابو الخیر خواجہ معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہوئے، اور ان سے درخواست کی حضرت اورنگزیب عالمگیر نے کہ آپ مجدد پاک کے بیٹے حضرت خواجہ ابو الخیر خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ جب میں حکمرانی کی کرسی پر بیٹھ گیا تو آپ مجھے دینی مشورے دیا کریں کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا فیصلہ نہ ہو جائے جو دین اسلام سے ٹکرا رہا ہو، مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو دین اسلام سے ٹکرا جائے۔ اور آپ نے پھر حضرت ابو الخیر خواجہ محمد معصوم سے کہا کہ مجھے اپنے بیٹوں میں سے کوئی بیٹا دے جو دربار میں کرسی پر بیٹھا کرے، جب میں فیصلے کروں وہ سنا کرے کہ میرا کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا تو نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے 5ویں بیٹے خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دربار میں مقرر کیا کہ بادشاہ کا کوئی فیصلہ قرآن اور حدیث سے ٹکرا نہ جائے۔ اور خواجہ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضرت مجدد پاک کے پوتے ہیں اور آپ کے بیٹے کے 5ویں بیٹے ہیں، انہوں نے سلطان اورنگزیب عالمگیر کی ہمیشہ رہنمائی کی، اور امور سلطنت کو سر انجام دینے کے اندر انہوں نے شرعی طور پر انہیں بتاتے رہے، اور ساری زندگی سلطان اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دربار میں قرآن اور حدیث کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا، اور آپ نے قرآن کے مطابق فیصلے کیے، شریعت کے مطابق فیصلے کیے، یہاں تک کہ یہ صورتحال ہو چکی تھی کہ آپ نے بچپن میں تھوڑا سا قرآن حفظ کر لیا تھا، سارا قرآن آپ کو یاد نہیں تھا، لیکن جب آپ تخت پر بیٹھے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اتنی بڑی کرسی پر بیٹھ گیا ہوں، قرآن تو میرے سینے میں ہونا چاہیے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد آپ نے حفظ قرآن کو بھی مکمل فرما دیا تھا، حافظ قرآن بھی بن گئے۔ جب ہم تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں، نماز میں اگر کہیں غلطی ہو، ہمارے بولنے میں کہیں غلطی ہو، قرات میں غلطی ہو، ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے کہ یار میں کسی سے کیسے ٹھیک کرواؤں، میں کیسے یہ اس بات کو ٹھیک کروں، اور میں کیسے جو ہے کس کے پاس جا کر اپنی نماز ٹھیک کروں، ہم اسی پر پختہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بزرگوں نے، حضرت امام قدوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہانڈیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت امام قدوری ہانڈی بنانے والے تھے، جن کی آج مختصر القدوری عالم دین کے سلیبس میں شامل ہے۔ خواہ کسی سنی نے عالم دین بننا ہے، خواہ کسی دیوبندی نے عالم دین بننا ہے، اسے مختصر القدوری جو امام قدوری کی کتاب ہے وہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور انہوں نے یہ بالکل جوانی میں نہیں لکھی، بلکہ آپ ہانڈیاں بناتے تھے، بالکل بڑھاپے کے قریب جا کر آپ نے علم دین حاصل کرنا شروع کیا، اور آپ اس بزرگی کے عالم میں عالم دین بنے، اور آپ نے پھر مختصر القدوری لکھی۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ انہیں دیکھ لیں، بلکہ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، بلکہ حضرت
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ جب تمہیں کوئی حکومت ملنے لگے اس سے پہلے دین سیکھ لیا کرو تاکہ تمہیں پتہ چلے، جب تمہیں کوئی عہدہ ملے اس سے پہلے دین سیکھ لیا کرو، جب تم کسی منصب پر بیٹھنے لگو اس سے پہلے دین سیکھ لیا کرو تاکہ تم کسی غلط فیصلے کے مرتکب نہ ہو جاؤ۔ بلکہ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ جب یہ فرمان لکھا امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر کا کہ منصب پر بیٹھنے سے پہلے دین سیکھو، آپ فرماتے ہیں منصب پر بیٹھنے کے بعد بھی دین سیکھا کرو تاکہ تمہارے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق ہو جائیں۔ جب تم گھر کے سربراہ بن گئے تمہیں دین سیکھنا پڑے گا، جب تم کسی ادارے کے سربراہ بن گئے تمہیں دین سیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ کہنا کہ میری سمجھ میں یہ آتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا، آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ حدیث کیا کہتی ہے، آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ دین کیا کہتا ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اسلام نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اسلام نے ہمیں فیصلہ کرنے کے طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اور سلطان اورنگزیب عالمگیر کی علم سے لگاؤ کا عالم یہ تھا، علم دوستی کا عالم یہ تھا، اور آپ اس قدر علم اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ آپ کی محبت اور عقیدت تھی، اور علماء سے اس قدر آپ کی محبت اور عقیدت تھی کہ ایک بہروپیہ آ گیا سلطان اورنگزیب عالمگیر کے پاس، وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں فن کی بڑی قدر ہے، آپ کے دربار میں علم کی بڑی قدر ہے، میرے پاس بھی ایک فن ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کون سا فن ہے؟ اس نے کہا میں بہروپیہ ہوں، میں ایسا بھیس بدلتا ہوں کہ کوئی بندہ مجھے پہچان نہیں سکتا۔ اورنگزیب عالمگیر سے اس نے کہا، تو آپ نے فرمایا تو بھی مجھے اپنا فن دکھا، بھیس بدل کے دکھا کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں، اگر میں نے تجھے نہ پہچانا تو تجھے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اسے کہا، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر بیمار ہو گئے اور ہو بھی بہت زیادہ گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کے پاس اس کے دربار نے آ کر کہا کہ حضرت آپ کی بیماری کی خبر ایران بھی پہنچ گئی ہے، اور ایران کے بادشاہ نے اپنا شاہی طبیب بھیجا ہے تاکہ آپ کی بیماری کو چیک کرے اور پتہ چلے کہ آپ کتنے بیمار ہیں اور آپ کا علاج معالجہ کرے۔ ایران کے بادشاہ کا شاہی طبیب آیا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا بھیج دو۔ وہ طبیب آ گیا، اس کے ساتھ میڈیکل سٹاف تھا اور دیگر لوگ تھے۔ اس نے آ کے اورنگزیب عالمگیر کی جب یہ نبض پکڑی چیک کرنے کے لیے تو اورنگزیب عالمگیر مسکرا پڑے، مسکرا کے کہنے لگے تو طبیب نہیں تو وہی بہروپیہ ہے، جس بہروپیہ کا میں نے کہا تھا کہ تو بھیس بدل کے آئے گا تو میں تجھے پہچان لوں گا۔ وہ شرمندہ ہو کے اٹھ کے چلا گیا۔ اس نے کہا واقعی میں بہروپیہ ہوں، میں کوئی شاہی طبیب نہیں ہوں، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ عید آ گئی، عید کا موقع آیا، اورنگزیب عالمگیر کو مختلف لوگوں نے تحفے دینے شروع کیے، یہ بھی تحفہ لے کے آ گیا، یہ بھی تحفہ لے کے آ گیا، اور کسی ملک کا ایک سفیر بھی آیا بڑے بڑے تحفے اور بڑا انعام و اکرام لے کر، اور اس کے پاس ایک ہیرا تھا۔ بادشاہ سلامت کے سامنے آ کر اس نے وہ ہیرے کی ڈبی کھولی، اس نے کہا میں فلانے ملک کا وزیر ہوں، سفیر ہوں، اور مجھے بادشاہ نے بھیجا آپ کے پاس یہ ایک شاہی ہیرا دے کر، میں وہ ہیرا آپ کو تحفے میں دینے آیا ہوں، اور یہ بھی تحفہ ہے، یہ بھی تحفہ ہے، یہ تحفے میں لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور یہ شاہی ہیرا بھی قبول کیجئے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اس ڈبے کو کھولا، کھول کر مسکرا کے کہنے لگے تو اس ملک کا سفیر نہیں تو وہی بہروپیہ ہے، اور مجھے دھوکہ دینے آیا، میں نے تجھے آج بھی پہچان لیا۔ جب اسے دوسری بار پہچانا وہ نہایت شرمندہ ہوا، دربار سے چلا گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت اب ایسے ہی ملیں گے کہ تو مجھے پہچان نہیں سکے گا، اب ایسا بھیس بدلوں گا کہ تو مجھے پہچان نہیں سکے گا اور تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ میں کون ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، وقت گزرتا گیا، اورنگزیب عالمگیر کہیں سیر کرنے کے لیے جا رہا ہے، سیر کی واپس آیا تو راستے میں اسے بتایا گیا کہ ایک بندہ ایسا آیا ہے، اللہ اللہ بڑی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق بڑا ہے، رب کی عبادت بڑی کرتا ہے، اور بڑے بڑے سرکاری افسر بھی اس کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہے، بڑے بڑے عہدے والے بھی اس بندے کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ ملتا نہیں ہے، اور ایسا نیک بندہ ہے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، ایسا مستجاب و دعوات ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا اچھا چلو ہم بھی اس بادشاہ کو جا کر اس اللہ کے بندے کو ملتے ہیں۔ اورنگزیب نے تیاری کی، اس بندے کے پاس گیا، بڑا باادب ہو کر بیٹھا، اس بابا جی سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ بابا جی نے دعا کی اور دیگر باتیں کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے بے شمار مشورے کیے، اس بابے نے مشورے دیے۔ یہ کہنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر اٹھا، اس کی طرف پشت نہیں کی،
बल्कि वापस होकर जाने लगा तो वह बाबा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा बादशाह सलामत, मैं वही बहरूपिया हूँ, आज आप मुझे नहीं पहचान सके, आज आपने बड़ी कोशिश के बावजूद भी मुझे नहीं पहचाना, मैं वही बहरूपिया हूँ जो यहाँ बैठकर अल्लाह अल्लाह कर रहा हूँ। बादशाह सलामत ने कहा मैं हार गया, तू जीत गया, मांग मुँह से क्या इनाम मांगता। आला हज़रत ने मलफूजात के अंदर लिखा और दीगर किताबों के अंदर भी मौजूद ये वाक़या। आपने फरमाया मांग क्या मांगता है? नौजवान अपने ईमान को ताज़ा कीजिएगा, मांग क्या मांगता है? उस बंदे ने, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा बादशाह सलामत अब आपसे क्या मांगना है? मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं रही। कहा क्यों मांगने की जरूरत क्यों नहीं? उसने कहा मैंने झूठे तौर पर भी खुदा का नाम लिया, मैंने झूठा मूठा खुदा का नाम लिया, तो वक्त का बादशाह मेरे सामने हाथ बांध कर बैठा है। झूठा मूठा भी खुदा का नाम लिया तो वक्त का बादशाह मेरे सामने हाथ बांध कर बैठा है। बादशाह सलामत, काश मैंने सच्चे तौर पर रब का नाम लिया होता तो आज पता नहीं क्या बन जाना था। औरंगजेब आलमगीर कहते हैं मेरे दिल की दुनिया पलट गई। उस बहरूपिये ने सारा बहरूपना छोड़ा और उसने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दी और अल्लाह का वली बन गया। औरंगजेब आलमगीर कहते हैं उस बंदे की बात ने मेरे दिल पर बड़ा चोट मारा कि अगर झूठा मूठा भी अल्लाह का नाम लिया जाए अल्लाह पाक रंग लगा देता है, अल्लाह मेहरबानी फरमा देता है। अगर कोई सच्चे तौर पर भी रब का जिक्र करे तो सुभान अल्लाह उस पर फजल कैसा हो जाता है। तो ये सुल्तान औरंगजेब आलमगीर सारी जिंदगी शरीया अहकामात की पाबंदी, फिक़ही एतबार से जो हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, ये हनफी मजहब के बड़े पक्के हनफी थे और अकायद के एतबार से बड़े मुतसल्लिफ, बड़े पक्के सुन्नी थे, सच्चे आशिक़ रसूल थे। इनके दौर में अभी आप शहजादे थे, बादशाह नहीं बने, सर पे दस्तार रखते और आप थोड़ा ढीले ढाले कपड़े पहनते तो आप शहजादे थे, लोग आपका मजाक उड़ाते, ये फ़कीर शहजादा है, ये झूठी आजिज़ी करने वाला शहजादा है, लोग आपका मजाक उड़ाते। औरंगजेब आलमगीर का हर लम्हा बावजू रहते। पहले आपने बचपन के आलम में कुरान पाक की चंद सूरतें हिफ्ज़ की जैसे मैंने पहले बताया, और फिर आपने जब आपको बादशाह बना दिया तो आपने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया और ता मर्ग आपको याद रहा। फिर हर वक्त बावजू रहते, पंजगाना नमाज बाजमात पढ़ते। जंग हो रही है, सुल्तान अब्दुल अजीज नाम के बंदे के साथ आपकी जंग हो गई, ऐन नमाज का टाइम आ गया तो आपने अपने सिपाहियों से कहा थोड़ी देर के लिए जंग रोक दो, हम यहाँ नमाज पढ़ेंगे फिर जंग शुरू करेंगे। वो सामने सुल्तान अब्दुल अजीज जंग लड़ रहा, उसने जब देखा कि औरंगजेब आलमगीर के बंदे जंग के दौरान भी नमाज पढ़ने के लिए चले गए हैं, उसने हथियार फेंके, माफी मांग के कहने लगा जो ऐन जंग में भी नमाज पढ़ रहा है उसके साथ लड़कर मेरी तबाही है और कुछ नहीं मिलेगा। और उसने तौबा कर ली और आपकी सुलह हो गई नमाज की वजह से। और आज हमारी अदालतों में, आज हमारे जो सीनियर वकला हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो सीनियर वकला, हमारे सीनियर जज साहबान, हमारे तमाम मदारिस, हमारे तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा जिस किताब को बुनियादी हैसियत देकर फतवा जिसे नकल करते हैं, और हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर फ़िक़े हनफी के लिए जब किसी की विरासत की तकसीम का मसला बताया जाता है तो जिस किताब से मदद ली जाती है उसे फतावा आलमगीरिया कहते हैं, या फतावा हिंदिया उसका दूसरा नाम है, उसका दूसरा नाम फतावा हिंदिया रखा गया। उस जिस किताब को इतनी बुनियादी हैसियत हासिल है वो लिखवाने वाला भी औरंगजेब आलमगीर था, जिसकी खुद बादशाह है लेकिन तर्ज अमल देखिएगा, तरीक़ाकार देखिएगा। 50 उलमा को इकट्ठा किया, उन्हें शाही रिहाइशें दी, खाने पीने का एहतमाम किया, शाही लिबास दिए, बैठने उठने का इंतज़ाम किया और उन्हें कहा कोई और काम नहीं करना, एक किताब लिख जाओ जो हमारे पूरे बड़े सगीर पाक हिंद के लिए एक आइन और कानून की हैसियत हो जाए और उससे देखकर हम फैसले करें। औरंगजेब आलमगीर ने 50 उलमा के ज़रिए जिस किताब को लिखवाया उसका नाम फतावा आलमगीरिया है या फतावा हिंदिया उसे कहते हैं। और उसको लिखने के अंदर बेशुमार पैसा लगा, बेशुमार टाइम लगा और तकरीबन 8 साल की मेहनत के बाद फतावा आलमगीरी लिखा गया जो आज हमारी लाइब्रेरियों की जीनत बनता है। और औरंगजेब आलमगीर के नेकियों के अंदर इस फतावे का इजाफा भी हुआ और इस बंदे ने सारी ज़िंदगी जो खिदमात सर अंजाम दी उनमें से 8 जिल्दों पर यह मौजूद किताब है। अभी उर्दू तर्जमा भी इसका छप गया, वैसे ही अरबी भी किताब है। और इन्होंने शेख निज़ामुद्दीन बुरहानपुरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक आलिम दीन थे, उनको
کو نگران مقرر کیا ان 50 علماء کا، انہوں نے فتاوی عالمگیری لکھا، بے شمار اور کتابیں بھی لکھوائیں، اور آپ نے اسلام کی بے شمار خدمت کی، زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کا منظم آپ نے نظام بنایا۔ جیسے ہمارے ہاں عمومی طور پر عشر گندم میں سے دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی فصل کا عشر نہیں بندے دیتے، یہ شاید آپ کے علم میں بھی ہے کہ صرف عشر ہمارے ہاں گندم کے سمجھا جاتا ہے کہ شاید گندم کا عشر ہے، کسی اور چیز کا عشر نہیں ہے، حالانکہ قرآن ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ کہ جس دن تم فصل کاٹو اس کا حق دو، کماد کا بھی عشر بنے گا، مکئی کا بھی عشر بنے گا، چارے کا بھی عشر بنے گا، آپ کی زمین میں سے جو چیز بھی نکلے گی اس کا عشر بنے گا، اس کا عشر دینا پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں تقریباً میں نہیں سمجھتا کہ شاید اللہ ماشاءاللہ کو ایک آدھ بندہ ہی دیتا ہوگا، باقی چیزوں کا عشر بھرنا، گندم کے علاوہ کسی اور چیز کا عشر نہیں دیا جاتا، حالانکہ ہر فصل جو زمین سے نکلنی ہے اس پر عشر ہے، اور وہ فرض ہے دینا، چونکہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ اس میں عشر نکال کر دیا جائے گا۔ اور اگر نہری پانی لگا ہے تو اس کو اس میں سے اپنا ٹوبل وغیرہ کا پانی اور نہری پانی لگا جس کا معاملہ دیا جاتا ہے تو وہاں 20واں حصہ دیں گے، اگر صرف بارش سے ہی وہ فصل ہوئی ہے تو اس کا 10واں حصہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ وہ مکئی کا بھی دینا ہے، وہ منجی کا بھی دینا ہے، وہ گندم کا بھی دینا ہے، وہ ہر اس چیز کا دینا جو زمین سے ہوگی ہے۔ یہ اس بادشاہ نے نظام جو تھا بڑا مضبوط کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے اور بعد کے خلفاء نے تو اس کو کیا ہی تھا، لیکن بعد میں پھر ہمارے حکمرانوں نے اسے معطل کیا۔ اور کے کتب خود تھے، آپ کہنے لگے اب تجھے کیا بتاؤں بے کتب مجھے ہی کہتے ہیں، سوچ سوچ کے راوی پر کھڑے کہنے لگے کہ کتب وہ ہوتا ہے جو راوی کو اشارہ کرے تو راوی الٹا چل پڑے، آپ کے اشارہ کرنے کی دیر ہے، راوی الٹا چل بھی پڑا تھا، راوی الٹا چلا، آپ نے زمین پر پیر مار کر فرمایا اور میں نے تجھے نہیں کہا، میں نے تو صرف اسے سمجھایا ہے کہ کتب یہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے یہ مقام اور مرتبہ اس بندے کو دے دیا تھا۔ اس لیے جب نظام ہاتھ میں آ جائے، جب آپ اپنے گھر کے سربراہ بن گئے ہیں، جب آپ ایک چھوٹے سے ادارے کے بھی سربراہ بن گئے ہیں، جب آپ چند بندوں پر بھی سربراہ بن گئے ہیں تو پھر اس طریقے کی زندگی گزاریے گا۔ پڑھنے کا مطلب یا بتانے کا مطلب یہ ہے، اس طریقے کی زندگی گزاریے گا کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اس قدر خوبصورتی سے آپ کی زندگی کا حساب آپ دے سکیں کہ